اتنا بڑا اربوں کا فراڈ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہوا ہے، کس طرح سے یہ ہوا؟ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں ان کا بزنس دبئی میں ہے، کنسٹرکشنز کا پروجیکٹ ہے ان کا، کنسٹرکشن بزنس ہے ان کا۔ ایک پاکستانی کمپنی تھی زیلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، انہوں نے میرے کلائنٹ علی رضا الطاف کو انڈیوس کیا پاکستان میں انویسٹ کریں، تو میرے کلائنٹ نے اس کمپنی کے اندر، زیلکون کمپنی کے اندر انویسٹ کیا۔ جب انویسٹمنٹ کی تو ان کی ایبسنس میں شیخ اظہر علی نے فراڈ کرتے ہوئے ان کی ایبسنس میں یہاں پہ جعلی اکاؤنٹس کھلوائے بینک الفلاح لمیٹڈ کے اندر۔ اربوں کا فراڈ ہے اور اربوں کے بینک نے کیا ہے، بینک الفلاح کے بیسیکلی وہ شیخ اربوں کا بینک ہے، کمپنی کے ایسٹس بیچ کے یہ ان اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے فراڈ کیا گیا۔ جی بینک الفلاح لمیٹڈ کو بارہا ریکویسٹ کی اسٹاف کے خلاف کارروائی کریں، ہمارا آپ پہ ٹرسٹ ہے۔ بینک نے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، بلکہ الٹا بینک نے اپنے ان ملوث افسران کی پشت پناہی کی۔ اچھا جی، اگر دیکھا جائے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی تقریباً جتنی بھی تمام عمر کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنی بھی پراپرٹی یا بزنس کرنا ہے وہ ایٹ دا اینڈ آ کے پاکستان میں ہی کریں، اس طرح سے ہوتا بھی ہے، لیکن یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں فراڈ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے تو ایک نچلے لیول پر فراڈ ہوتا تھا، لیکن اب بڑے بڑے لیولز پر آ کر پاکستانیوں کے ساتھ اور اوورسیز کے ساتھ فراڈ ہونے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جن کے کلائنٹ کے ساتھ ایک ایسا ہی فراڈ ہوا ہے۔ اب وہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ ہوا ہے، یہاں پر آدمی موجود نہیں تھا لیکن بینک میں کس طرح سے اس کے نام کے اکاؤنٹس اوپن ہوئے ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ سر یہ فراڈ تو ہم لوگوں نے بہت سنا تھا، لیکن اتنا بڑا اربوں کا فراڈ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ہوا ہے، پورا پروسیجر کس طرح سے یہ ہوا؟ یہ جی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ ایک کلائنٹ جو تھے، میرے جو کلائنٹ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ دبئی بیسڈ ہیں، ان کا بزنس دبئی میں ہے، کنسٹرکشنز کا پروجیکٹ ہے ان کا، کنسٹرکشن بزنس ہے ان کا۔ ایک پاکستانی کمپنی تھی زیلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، انہوں نے میرے کلائنٹ علی رضا الطاف کو انڈیوس کیا کہ وہ بینگ اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان میں اپنے شیئرز جو تھے اس کمپنی میں انجیکٹ کریں اور شیئر ہولڈنگ پرچیز کرنے کے بعد یہاں بزنس کو پروموٹ کریں۔ تو میرے کلائنٹ نے اس کمپنی کے اندر، زیلکون کمپنی کے اندر انویسٹ کیا شیخ اظہر علی کے کہنے کے اوپر، اور اس آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ یہ جانتے نہیں تھے، چونکہ بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو جانتی ہے۔ تو شیخ اظہر ایک چھوٹے لیول کے کاروباری شخصیت تھی پاکستان کی، جو میرے کلائنٹ ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے وہ کاروباری شخصیت تھے۔ تو شیخ اظہر علی نے کسی ریفرنس کے تحت ان سے ملاقات کی اور ان کا کانفیڈنس انسپائر کرنے کے بعد انہیں وہ کنونس کیا کہ وہ پاکستان میں پاکستانوں کی بہتری کے لیے یہاں پہ انویسٹ کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی اس کمپنی کے اندر، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میرے جو کلائنٹ تھے علی رضا الطاف، وہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بنے۔ یہاں میں اس کمپنی کا تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ پاکستان کے کچھ میگا پروجیکٹس میں شامل رہی ہے، جس طرح میٹرو کا پروجیکٹ ہے اور نیشپا پروجیکٹ ہے، پاور پروجیکٹ تھا، تھر کول پروجیکٹ میں یہ کمپنی شامل رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ LDA کے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں جس میں یہ کمپنی شامل رہی ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ کمپنی کوئی چھوٹی کمپنی نہیں تھی، اور اس کی ریپوٹیشن ایسی نہیں ہے کہ اس پہ ٹرسٹ نہ کیا جا سکے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ٹرسٹ کیا اس کمپنی کے اوپر، اور ٹرسٹ کرنے کے بعد جب انویسٹمنٹ کی تو ان کی ایبسنس میں، وہ بینگ اے ڈائریکٹر، وہ ڈائریکٹر تھے تو ان کے سگنیچر ضروری تھے اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے، ان کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ تھی، لیکن شیخ اظہر علی نے فراڈ کرتے ہوئے ان کی ایبسنس میں یہاں پہ جعلی اکاؤنٹس کھلوائے بینک الفلاح لمیٹڈ کے اندر۔ 2 اکاؤنٹس ساہیوال میں کھولے گئے، ایک ڈالر اکاؤنٹ تھا، ایک اکاؤنٹ جو تھا وہ لاہور میں کھولا گیا۔ اچھا، بینک الفلاح بھی ایک برانڈ ہے، اگر بینک میں دیکھا جائے بینکس میں تو یہ بھی ایک برانڈ ہے، اور ایک عام شہری جب کسی بینک میں جاتا ہے تو اس کی ایک پورا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے یا آپ نے کوئی چیک بھی کسی چھوٹی سی اماؤنٹ کا ہو تو آپ کو اسپیشلی اس آدمی کا وہ پورا ایک پروسیجر ہے کہ وہ کال کرتا ہے یا جو بھی اس طرح کا معاملات ہے۔ ایک بندے کی ایبسنٹ میں یہاں پر اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن ہو گئے؟ جی دیکھیں، اربوں کا فراڈ ہے اور اربوں کے بینک نے کیا ہے، بینک الفلاح کے بیسیکلی وہ شیخ اربوں کا بینک ہے۔ ابھی تو میں نے تو لاکھوں کا سنا ہے کہ پراپر کالز جاتی ہیں اور پھر چیک کیش ہوتے ہیں، تو اربوں کی باتیں ہیں۔ جی دیکھیں، ہمیشہ کسی بھی اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے اگر وہ انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہو تو اس میں 100 کے قریب پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے سیکورٹی ایکٹس پورے کرنے ہیں۔ بینک سیٹسفائی ہوگا تو اکاؤنٹ کھلے گا۔ ایک عام آدمی نے اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو اس کو ناک کی لکیریں نکلوانا پڑتی ہیں، لیکن یہاں کمپنی کا اکاؤنٹ کھولا گیا جس کے لیے کہ اسٹیٹ بینک کی بڑی سخت ریگولیشنز ہیں۔ اسٹیٹ بینک بینگ اے ریگولیٹر وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ کمپنی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو لسٹ آف ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے، آپ کو لسٹ آف ڈائریکٹرز آف کمپنی ریکوائرڈ ہے، آپ کو بورڈ ریزولوشنز ریکوائرڈ ہیں،
آپ کو بورڈ ممبران کی ریکویسٹ فارمز ریکوائرڈ ہیں, ان کے سگنیچرز ریکوائرڈ ہیں. مطلب ہفتے لگ جاتے ہیں, بہت ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے, لیکن پھر بھی بینک کو تسلی نہیں ہوتی اگر ایک عام شہری کی بات کی جائے تو اس میں پورے طریقے سے بینک ملوث ہے. پھر جی اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ آپ کو بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانا ہوتی ہے. ہاں. اور یہ سارے پیرامیٹرز کو جو تھا سپر سیڈ کیا گیا صرف اور صرف بینک آفیشلز کو انوالو کر کے. وہ مینیجریل لیول پہ انوالو ہوئے, وہ ریجنل لیول پہ انوالو ہوئے, اور ایون کہ اسٹیٹ ہیڈ لیول کے طور پہ بھی وہ انوالو ہوئے, اور یہ فیک اکاؤنٹس کھولے گئے. بایو میٹرک کو سپر سیڈ کیا گیا, جعلی ڈاکومنٹ کی بیس پہ اکاؤنٹ کھولے گئے, اور اس پہ پھر پچھلے عرصہ 2018 سے لے کے آج تک کوئی اس میں اربوں کے قریب ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اور یہ اماؤنٹس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئی ہیں, یہ اماؤنٹس انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوئی ہیں, یہ اماؤنٹس سائفننگ آف کی گئی ہے اس کے تحت کمپنی کے ایسٹس بیچ کے, جو کہ شیئر ہولڈرز کی ایک امانت تھی اس کو بیچ کے یہ ان اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے فراڈ کیا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بینک کے ملازمین کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی, کیونکہ جب آپ کے سامنے ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی کارروائی ہوئی ابھی تک؟ جی بینک الفلاح لمیٹڈ کو بارہا ریکویسٹ کی, ان کو کہا کہ آپ اپنے ان سٹاف کے خلاف کارروائی کریں, ہمارا آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ بینگ اے بینک بینگ اے ادارہ آپ رسپانسبل ہیں اس فراڈ کے. بینک نے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی, بلکہ الٹا بینک نے اپنے ان ملوث افسران کی پشت پناہی کی, اور بینک نے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو بینک الفلاح لمیٹڈ جو ہی واز سپوزڈ ٹو ٹیک سم لیگل ایکشنز, لیکن آج تک بینک الفلاح لمیٹڈ نے کوئی کارروائی نہیں کی. متعلقہ اداروں نے کوئی سنی آپ کی بات کو, کوئی اس چیز پر ایکشن لیا؟ جی بالکل, ہم نے ایف آئی جیسے ہی فراڈ کا علم ہوا, ہم نے ایف آئی اے کے اندر ہم نے کمپلینٹ فائل کی. ایف آئی اے نے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے انکوائری کی. انکوائری میں فورینزکس رپورٹس منگوائیں, تو فورینزک میں ثابت ہوا کہ یہ تمام ڈاکومنٹس جعلی ہیں, یہ تمام سگنیچرز یہ جو ہیں فیک ہیں, یہ اکاؤنٹس جعلی اکاؤنٹس ہیں. تو اس انکوائری رپورٹ کے بعد ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر کا اندراج کر دیا ہے ان تمام ملوث ملازمین کے خلاف, جس پہ اب انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ اب ایک سلولی پروسیجر ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں تو وہ تو اب ویٹ کرنا پڑے گا. جی بالکل, اس پروسیجر میں بھی 2 سال کا عرصہ تقریباً لگا ہے ہمیں. تو امید یہ ہے کہ چونکہ قانون کے علاوہ راستہ وہ اپنا نہیں سکتے ہم, کیونکہ ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن کا یہی کام ہے کہ بے شک سسٹم سلو ہے لیکن آپ نے سسٹم کے تحت ہی اوپر آنا ہے. آپ کے فورم کو استعمال کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں پہ سسٹم کی سستی ہے وہاں پہ اس میڈیا کی, سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا ایکسپیرائٹ ہو جائے. اب اوورسیز جتنے بھی پاکستانی یا پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہوم ٹاؤن ان کا یہی ہے, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ واپس یہیں پر آنا ہے, تو انویسٹمنٹ اور جتنا بھی کمانا ہے پردیس میں رہ کر, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ حد تک تو ویسے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لوگوں کا لو ہو گیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے, تو اب اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو بالکل نہیں کریں گے. بالکل, ایف اے ٹی ایف کی جب ریسٹرکشنز آئی تھیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کے بعد سے حکومت نے پاکستان نے اپنے پیرامیٹرز کو مزید سخت کیا تھا. اس کے باوجود یہ فراڈ ہوا ہے. جہاں تک بات ہے گھر کی, انسان گھر سے جتنا مرضی دور چلا جائے اس کو ہمیشہ خیال گھر کا ہی رہتا ہے, وہ اپنے گھر کی بہتری کے لیے ہی کام کرتا ہے. ایسے ہی اوورسیز میں ہمارے بھائی ہیں جو کہ باہر رہ کے پردیس کاٹ کے اپنی خون پسینے کی کمائی کو انویسٹ کرنے کی دفعہ پاکستان میں ہی انویسٹ کرتے ہیں. تو ان جیسے چند عناصر کی وجہ سے پوری اوورسیز کمیونٹی کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک ہوتا ہے. تو حکومت پاکستان سے گزارش ہے, میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ایسے تمام اوورسیز پاکستانیوں جن کے ساتھ ایسے فراڈ ہو چکے ہیں, خاص کر میرے کلائنٹ کے ساتھ, کہ ان کو انصاف جو ہے فوری طور پر فراہم کیا جائے. خاص کر بینک کے جو ملوث ملازمین ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تاکہ آئندہ کسی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کوئی ایسا اس کا نقصان نہ ہو. اور جہاں تک بات ہے بینک کی, تو بینگ ایک ادارہ, بینک کی رسپانسبلٹی اور لائبلٹی ہے کہ بینک میرے کلائنٹ کا نقصان کی بھرپائی کرے. تو لہٰذا میری گزارش ہی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ بینک کو جو ہے بینک ملازمین کے خلاف کارروائی کے علاوہ بینک جو ہے میرے کلائنٹ کی نقصان کی بھرپائی کرے. اچھا, یہاں پر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. بینک کے اوپر خواتین بھی بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں. جتنی بھی سیونگ ہوتی ہے کوشش یہی ہوتی ہے خواتین کی کہ چلو بینک اکاؤنٹس میں کروا لیں. جتنی بھی آپ لوگوں کی سیونگ ہو وہ بینک کے اوپر ہم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ کہ ٹھیک ہے سیف ہے. تو پھر تو یہی بے اعتباری کی پھر یہی حد آگے کہ آپ نے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالنے ہیں تو وہ کاؤنٹ کرنے ہیں کہ کتنے ہیں. دیکھیں, آپ تو بات کر رہی ہیں خواتین کی, یعنی کہ ایک ذات کی, ایک انڈیویجول کی. جب یہاں پہ کمپنی جیسا ایک جو اینٹی ہے جب وہ محفوظ نہیں ہے تو ایک آپ کا پیسہ, میرا پیسہ یہاں بالکل محفوظ نہیں ہے. یہاں کوئی بھی کل جا کے میرے نام سے کوئی اکاؤنٹ اوپن کر لے, کوئی چیک جاری کر دے, میری یہ رقم یہاں محفوظ نہیں ہے.
آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ کے پیسے کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ لوگوں نے اپنے مال کی خود سے حفاظت کرنی ہے. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.